الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ تحریم ہے جس کی آیت نمبر 8 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 12 تک میں نے ابھی جو ہے وہ پڑھی ہے. ویسے اس سورہ مبارکہ کی آیات کل ہیں بھی 12 ہی. 2 رکوع ہیں. ایک رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، دوسرا ابھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے خاندان، یعنی ایک خاندان جو ایمان والوں کا خاندان ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ اگر ایک خاندان جو ہے اس کے افراد ایمان والے ہیں تو اب وہ خاندان جو ہے اس کی کیا پہچان ہوگی، یا ان کے ایمان کے وہ خاندانی معاملات جو ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، یا جب وہ ایمان والے نہیں تھے تو اس کے مقابلے میں اب کیا تبدیلیاں جو ہے وہ خاندان کی سطح کے اوپر جب وہ آئیں گی. خاندان کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جس طرح جو ہے نا وہ ہم کوئی بھی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں
اینٹ جو ہے نا وہ بنیادی چیز ہے، اینٹیں مل کر دیوار بنتی. اسی طرح سمجھ لیں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد کی تقسیم کا جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے خاندان. گویا کہ خاندان وہ اینٹ ہے. جب اس طرح کے جو ہے وہ اچھے خاندان جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ معاشرہ اچھا ہوگا. اگر خاندان اچھے نہیں ہے تو معاشرہ بھی اچھا نہیں ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اینٹ اگر اچھی ہے تو دیوار بھی اچھی ہے. اینٹ سے مراد ایک ہی اینٹ نہیں ہے نا. مطلب ہم کہتے ہیں نا جی اینٹ ہم نے تعمیر کرنی، اینٹ کہاں سے لائیں، تو اس کا مطلب ایک اینٹ نہیں ہوتا نا. وہ پوری تعمیر کے لیے جو اینٹیں چاہیے وہ کہاں سے لائیں. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ خاندان جو ہیں جب ان کو ان کی تربیت ہوگی، سمجھداری ان کے اندر ہوگی، اور کسی نظریے کے جب وہ حامل ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود کے اندر جو ہے وہ آئے گا تو وہ ایک اعلیٰ معاشرہ ہے. اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت کے بالکل مطابق ہیں. فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ پھلے پھولے ترقی کرے. جو پچھلی دفعہ ہم نے 7 آیات پڑھی تھی ان کا بھی میں ایک تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ سے عرض کر دوں اور پھر ابھی شروع کریں گے آگے انشاءاللہ. اس میں پہلی چیز ہم نے یہ سمجھی تھی کہ خاندان کے اندر جو ہے نا وہ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اپنے خاندان کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے ان میں پہلے بیوی آئے گی پھر بچے آ جائیں گے، تو ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رویہ، ان کے ساتھ محبت، پیار، یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی جو ہے وہ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بلا تکلف جو ہے نا وہ اپنی بات جو ہے وہ انسان بیوی شوہر کے سامنے پیش کر سکے، اولاد والدین کے سامنے اپنی بات جو ہے وہ کر سکے، تو انہیں کوئی گھبراہٹ جو ہے وہ محسوس نہ ہو یا پریشانی نہ ہو کہ جی ہم بات نہ کریں. کیونکہ اس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے کہ جب بات وہ اولاد والدین کے سامنے نہیں کرتی پھر کسی اور کے پاس کرتی ہے، کیونکہ وہ تو پھر انسان کی ایک کمزوری ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو بات کرنی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پیار محبت ہے اس کی ایک حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ لاڈ پیار نخرہ اولاد کا بھی بیوی کا بھی یہ سب کچھ جائز ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اگر ہوگا تو گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اچھا ہوگا. لیکن یہ لاڈ پیار محبت جو ہے نا وہ یہ وہاں تک نہ پہنچا دے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود جو ہے وہ ٹوٹیں. اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ کسی حال میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر بھی ایک بات ضروری ہے کہ اگر اولاد کی طرف سے بیوی کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں بھی تربیت کو پیش نظر رکھ کر ان کو سمجھانا. مطلب ایک وہ اکھڑ انداز ہوتا ہے نا کہ خام خواہی جو ہے وہ بعض اوقات ایک آدمی کو نہیں سمجھا، اس نے آپ کے ساتھ بات کر لی ہے تو آپ اس کو سمجھیں نا کہ بھئی اس نے بات تو ایسے ہی کر لی ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کی تربیت، اسے سمجھانے والی بات پولائٹ طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا، خواہ وہ اولاد ہے یا وہ بیوی ہے. اب تیسری چیز جو وہاں ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہر گھر جو ہے اس کی ایک پرائیویسی ہے. جیسے ہر فرد کی ایک پرائیویسی ہے اسی طرح ہر گھر کی ایک پرائیویسی ہے.
تو اس گھر کے افراد جو ہیں ان کے باہمی تعلقات جو ہے وہ جب اچھے ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے اس کی پرائیویسی برقرار رہے گی، اور وہ رہنی چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ ورنہ ورنہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر وہ دائیں بائیں جو ہے وہ پرائیویسی برقرار نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے جو پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھی تھی۔ چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ ذمہ دار ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک گھر کا سربراہ ہے تو وہ اس کے ماتحت تو پورا گھر آتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اب اس کے بعد جو عورت ہے تو جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے، چھوٹے اس کے جو ہے وہ ماتحت ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو جو ہے نا وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون میرے ماتحت ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا رویہ جو ہے وہ اس نے اختیار کرنا ہے۔ اور وہ خیر خواہی کیا ہے کہ جہاں تک دنیا کی خیر خواہی ہے یہ تو بات ہو ہی چکی ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ان کو دین کی طرف تعلیم و تربیت رغبت یہ جو ہے وہ دلانی ہے شعوری طور پر۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل جو تمہارے ہیں ان کو جو ہے وہ آگ سے بچانے کی جو ہے وہ فکر کرو۔ اچھا ابھی آگے جو بات شروع ہو رہی ہے نا، یہ تو پچھلا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں جو بات آ رہی ہے نا کہ وہ یہ آ رہی ہے، اور وہ ہے بھی تمام ایمان والوں سے متعلق۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں خاندان کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایمان والوں سے متعلق ہے۔ تو اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ ہر جگہ ان کا لنک ہوتا ہے، ایک فرد کی سطح کے اوپر بھی ہے، ایک خاندان کی سطح کے اوپر بھی ہے، ایک ریاست کی سطح کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ چیز ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت اہم عمل ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر اس میں کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں، اور ہمیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آ جائے کہ کمزوری کیوں رکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس نے کمزوری کی تلافی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اگر مرد میں ایک شہوت رکھی ہے تو اس کے ساتھ عورت پیدا کی ہے، اس میں بھی رکھی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رغبت بھی کر لیں۔ اگر اولاد دی ہے تو اولاد کے بارے میں والدین کے دل کے اندر ایک محبت پیدا کر دی، ورنہ تو جم کے سڑ دندہ پرے چل رہے، وہ ایک رکھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ شر کا جذبہ بھی رکھا ہے، خیر کا بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اندر سے ہی ایک جذبہ ابھرتا ہے اور انسان جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور اندر سے ہی ایک جذبہ اٹھتا ہے اور وہ جذبہ خیر کا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اچھے عمل کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔
اب بات یہ ہے جی کہ چونکہ یہ شر کا جذبہ جو ہے، فسق و فجور، یہ چونکہ انسان کی تخلیق میں اس کے ساتھ ہے، لہذا کہیں نہ کہیں تو آدمی غلطی کرے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی انسان ہو اور وہ غلطی نہ کرے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب جو ہے نا وہ ایسے ہو جاؤ کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، کوئی غلطی نہ کرو، تو پھر اللہ تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ لے کر آئے، اور وہ لوگ جو ہے وہ غلطی کریں اور پھر وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. یہ اس کو زیادہ پسند ہے. ورنہ اس نے ایسی مخلوق بنائی ہے، فرشتے اس نے بنائے ہیں جو غلطی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر فرشتے ہی اور بنا لیتا. یہ ایک اس نے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اور تخلیق ہے، انسان مختلف تخلیق بنائی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو غلطی کر لے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کل بنی آدم خطاؤن. آدم کی ساری اولاد جو ہے نا بہت زیادہ خطائیں کر لیتی ہے. خطاؤن ہے بہت زیادہ خطا کر لینا. تو ظاہر بات ہے کہ خطا گناہ، اب گناہ جو ہے پھر اس کی سزا بھی ہے، اور سزا جہنم ہے. ٹھیک ہے نا. کسی آدمی نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، کسی آدمی نے شراب پی ہے، کسی اور کوئی برائی کی ہے، تو اس کی سزا وہ اسی کے مطابق، قتل کیا اس کے مطابق جو ہے وہ جہنم ہے. اب ایک دفعہ انسان غلطی کر لے تو اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا پڑے گا. اب اگر اسی طرح ہو کہ یہ اسے نے لازماً بھگتنا ہے، تو پھر اگر ساری زندگی بھی آگے وہ اچھے کام کر لے تو اس کے لیے تو جائے گا نا جو اس نے آج کیا ہے، اس کی سزا تو بھگتے گا. اور جہنم کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، انہا سات مستقرم و مقامہ. وہ بہت بری جگہ ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھی، اور مستقل قیام کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، اس کا پھر ایک ریاکشن جو ہے وہ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ کہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار جہنم تو میں نے جانا ہی ہے، تو پھر اب کرتے رہو. ٹھیک ہے نا. پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ پیتی جہنم تو اب میں جانا ہی جانا، تو پھر پیندے تو رہو نا، پیندے پیندے جاؤ. پھر اس طرح ہو جاتا ہے. وہ قتل جو جس نے 99 قتل کیے تھے، تو جب وہ کسی عالم کے پاس گیا، اسے جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی معافی کو رستہ؟ اس نے کہا تیرے لیے کوئی معافی رستہ نہیں ہے. تو اس نے کہا معافی رستہ تو ہے نہیں، تو چلو 100 پورے کر دیتا ہوں. تو اس نے اس کو بھی جب وہ قتل کر دی. تو یعنی ایک جو ہے نا وہ آدمی کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی بس اب رستہ تو اور کوئی ہے نہیں. تو اب چلتے جاؤ جس کے اوپر جو چاہ رہے ہیں، کم از کم یہ زندگی تو جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی گزار لو نا، اگلی تو اپنی مرضی کی نہیں، یہ گزار لو. اب اسی کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمل جو ہے اس کا یہاں بھی ذکر کیا. ویسے قرآن حکیم کے اندر اور بھی بہت سے مقامات کے اوپر ذکر ہے، وہ ہے توبہ. کہ اگر انسان توبہ کر لے اور وہ توبہ واقعی توبہ ہو، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کا وہ گناہ جو ہے وہ ریکارڈ سے محو کر دیا جاتا ہے.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یا ایک بات سمجھ لیں، باقی اللہ تعالیٰ تو جیسے مرضی کسی کو معاف کر دے نا، اس کا تو اختیار ہے، لیکن توبہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ایک باقاعدہ عمل ہے، اور توبہ شعوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کہ بے شعوری کے اندر. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی غلطی پر توبہ کر رہا ہوں، کسی گناہ پر توبہ کر رہا ہوں، تو واقعی مجھے اس گناہ سے گناہ کے اوپر پریشانی ہو، ندامت ہو. کہ دیکھیں جس وقت آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، تو اس وقت تو وہ شوق سے کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی کرتا ہے نا، تو وہ اس میں پتہ بھی ہو نا کہ غلط ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جب کسی انسان کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ میرا یہ عمل غلط ہے، میں اس پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں، ندامت مجھے محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں چاہوں گا کہ میرا یہ عمل کسی کے علم میں آئے. پہلے ہو سکتا ہے میں خود ہی بتاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی آدمی پھر اس طرح بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے، ساڈے نال بہت ہی کوئی نہیں پیندا، اللہ معاف کرے. ایک تو یہ معافی نہیں ہے نا، یعنی اب وہ یہ نہیں چاہتا. جس طرح ہم بعض باتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اپنی ہوتی ہیں، ہم نے کوئی زندگی میں غلطیاں کی ہوتی ہیں جو کسی اور کے علم میں نہیں آئی ہوتی، لیکن اب ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ کسی اور کے علم کے اندر آئے، میری بیوی کے علم میں آئے، میرے بھائیوں کے علم میں آئے، دوستوں کے نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. اب اپنے اس علم پر ندامت ہے، اپنے اس عمل کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بخود اندر سے ایک جذبہ موجود ہے کہ اب وہ تو جیسے کہتے ہیں وہ تو ہو گیا نا، وقت گزر گیا، پانی نکل گیا پل دے تھلے دی، اب واپس نہیں آئے گا، لیکن دوبارہ نہیں کروں گا. یہ ہے جی توبہ. شعوری طور پر انسان جو ہے وہ توبہ کرے. باقی توبہ کے حوالے سے پہلے ایک درس کے اندر کافی گفتگو ہو چکی ہے، یہاں میں صرف اس کی مختصری جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شعوری طور پر جو ہے وہ توبہ، اس وقت جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے نا، اس وقت تو صورتحال ایسے ہی ہو. لیکن میں آپ کو بتا دوں ایسا ہو جاتا ہے. کتنے بندے آپ میں سے ہوں گے کہ سگریٹ پیتے ہوں گے اور چھوڑنا چاہتے ہوں گے، کئی دفعہ پکا پرومس کرتے ہوں گے یار بس دفعہ مار، میں آج تو بعد نہیں سگریٹ پینا. ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ واقعی نہیں پینا چاہتے. ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی یہ نہیں ہوتا کہ نہیں میں گالی کر رہا، میں چیزیں ہونے چٹ بات پینا نہیں، لیکن بعد میں جا کر وہ اپنی عادت کی وجہ سے پھر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اس طرح اگر دوبارہ غلطی بھی ہو جائے تو 100 دفعہ ہو جائے. یہی رستہ ہے اس کا، توبہ. کہ آدمی جو ہے وہ توبہ، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے نا، اس وقت اسے واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہونی چاہیے، اور وہ اسے چھوڑ رہا ہو. یہ جو ہے وہ اب یہاں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرتے رہا کرو. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے. ایک تو ہے نا گناہوں سے توبہ، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتے کرتے اس کسی پسپائی میں آ جاتا ہے نا. بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن کچھ ٹائم سے وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، حالانکہ نفلی عبادت ہے نا. لیکن
کوئی چیز تو ایسی آئی ہے نا کہ جس کی وجہ سے وہ اب اٹھ نہیں رہا. نفلی روزے رکھتے ہیں کئی لوگ, کہنا جی میں تو ہمیشہ ہی رکھدا سی, پتہ نہیں 2-3 مہینے ہو گئے نہیں رکھ ہو رہا یا نہیں جرت پہ رہی, جو بھی آپ اسے کہیں. تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ جی میرا ایمان جو ہے نا اس کا کوئی لیول ڈاؤن ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر بھی جب وہ توبہ ہے, اس کے اوپر بھی استغفار ہے, اس کو کہتے ہیں نیکوکاروں کی توبہ. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کوئی آدمی جو ہے نا وہ نماز کے اندر بڑا دل لگتا ہے, لیکن پھر کچھ وقت سے نماز میں دل نہیں لگتا, تو توبہ کریں, ٹھیک ہے, استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, یہ اس کا بھی یہی علاج ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات تو آدمی کو غلطی کا پتہ بھی نہیں لگتا, اپنی غلطی کا. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ امام مسجد جس وقت جو ہے وہ جماعت کروا رہا ہوتا ہے تو وہ اونچی آواز کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو غلطیوں کو پیچھے سے بتایا جاتا ہے. تو جب وہ خاموشی سے پڑھتا ہے تو اس وقت شاید اس کو بھی نہ پتہ چلے. پھر تو جو ہے نا وہ بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے. خاص طور پہ جتنا آپ قریب ہوں گے نا بیوی بچوں کے حوالے سے, گھر والوں کے حوالے سے, وہ اتنا ہی پھر آدمی جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتا ہے, تو وہاں وہ غلطی بھی کر لیتا ہے اور اسے بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا یا محسوس بھی نہیں کرتا. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ ایک عمل ہے توبہ کا کہ انسان جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ توبہ کرتا رہے. تو اس میں ایک بات اور سمجھ لیں جی کہ توبہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں ہر طرح کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر کفر سے کوئی ایمان میں آئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ بھی توبہ ہی ہوتی ہے. قتل, زنا, کوئی شراب نوشی, کوئی کسی قسم کا, یہاں تک کہ اگر پیغمبر کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے نا تو جب آدمی ایمان لے آئے توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جاتی. منافقت معاف ہو جاتی, سب کچھ معاف ہو سکتا ہے توبہ سے, بشرطے کہ وہ توبہ ہو. قرآن کریم کے اندر نا سورہ آل عمران کے اندر وہ غزوہ احد کا ذکر ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے, بلکہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے. ایک وار آپ کی پیشانی کے اوپر بھی تلوار کا لگا تھا, آپ کے 2 دانت بھی اسی میں شہید ہوئے تھے. اور جب وہ دانت بھی نکلے ہیں, آپ نے خود اپنا ہاتھ ایسے رکھا نا, تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لپ, خون نہ بھر گئی. اس طرح کیا منہ کے نیچے ہاتھ, تو ہاتھ خون سے بھر گیا. تو یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب انسان تو ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان کر دیا, اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا. مطلب دوسرے لوگوں میں ان واسطے ان ہدایت کو نہیں ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. یعنی آپ نے یہ کہا, مطلب لیس کہ اب اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا, کیوں کر ہدایت دے گا, یہ آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا. لیس لک من الامر من شیء او یتوب علیہ او یعذبہم انہم ظالمون, کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے, یہ توبہ کر لیں, ان کی توبہ ہو جائے, اللہ قبول کر لے, تو آپ کی بات تو پھر کدھر گئی. اور چاہے تو اللہ عذاب دے. انہم ظالمون, بے شک یہ اس وقت تو ظالم ہی ہیں, ظلم کیا ہے, اللہ کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی اللہ یہ اختیار جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دیتا. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں
جو بعد میں صحابی کہلائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کہلائے ہیں، پہلے سب کچھ ہوتا رہا. تو توبہ سے جو ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا. تو اب یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب یہاں ایمان والے کہہ کر کہا جا رہا ہے، یہ بات سمجھ لیں. یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب اپنے رب کی جناب کے اندر توبہ کرتے رہا کرو. خالص توبہ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور بالکل ممکن ہے کہ اگر تم سچی توبہ کرو تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے، معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. گناہ جب معاف ہو گئے تو اب جنت میں جانے کا بھی حقدار بن گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ جنت میں جانے والا دن، یا دوسرے لفظوں میں جہنم جانے والا دن، وہ ایسا ہے لا یخزی اللہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا. لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نہ اپنے کسی نبی کو، نہ اپنے کسی نبی کے ساتھی کو، جو بھی ایمان لا کر اس کا ساتھی بنا، وہ رسوا نہیں ہوں گے. رسوا وہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں بنے. ہر نبی کے اپنے اپنے وقت کے اندر جو اس سے علیحدہ جو وہ چلتا رہا. اب دیکھیں یہاں آج ہمارے لیے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ ساتھی، ایک تو ساتھی اس طرح ہے نا کہ جا کر وہ ساتھ شامل ہو گیا، بیٹھ گیا. اب جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اپنے وقت کا نبی جو ہے وہ جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن آج اس طرح تو جا کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سعودی عرب میں جا کر ساتھی اس طرح تو نہیں بن سکتے نا. تو آج وہ تعلیمات ہیں، قرآن و سنت ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اس دن رسوائی باقی سب کے لیے ہے، اگر نہیں ہے تو وہ صرف اس کے لیے ہے جس نے جو ایمان لا کر رسول کا ساتھی بنا، قرآن و سنت کے مطابق، آج کے دور کے اندر قرآن و سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری، وہ رسول کا ساتھی ہے. اب آگے جو ہے وہ جنت یا جہنم میں پہنچنے کا وہ مرحلہ جو ہے نا اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ سمجھ لیں جی، قرآن کریم میں یہ مضمون جو مختلف جگہ کے اوپر بھی آیا ہے، اس کا ایک تصور تھوڑا سا ذہن میں بنا لیں. وہ ایک تصور تو ہمارے ہاں ہے نا جی، پل صراط رنگنا پینا. واقعی وہ کیا چیز ہے، لیکن بہرحال اس کا کوئی نقشہ اسی طرح کا ہی لگتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا، یعنی ایسا اندھیرا ہوگا کہ اب آگے میں نے قدم رکھنا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ میرا پاؤں کسی کنویں میں آ رہا ہے یا پلین جگہ پہ آ رہا ہے. اتنا اندھیرا ہے. ظاہر ایسے اندھیرے میں آدمی کس طرح جو چل سکتا ہے. اب یہ سفر ہوگا جنت کی طرف اس طرح کے ماحول میں، وہ ہے پل صراط، سمجھ. اچھا، جو وہاں سے گرے گا جنت میں جائے گا. اب جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ ایک روشنی دے گا، کیونکہ روشنی کے بغیر تو
گزرنا ناممکن ہے. دے گا صرف ایمان والوں کو، باقی سارے وہیں جہنم کے اندر جاؤ گریں گے. ان کو ایک روشنی دے گا، اور وہ روشنی اصل میں ایمان کی روشنی ہوگی اور اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی. ایک لائٹ سامنے ہوگی، ایک لائٹ ہوگی دائیں طرف سجاد. یہ روشنی. اچھا، روشنی کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ کوئی کسی دوسرے کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکے گا. ہر کسی کی، یہ آگے سورہ الحدید میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھی یہ مضمون آتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اپنی اپنی روشنی. وہاں پھر آتا ہے کہ کوئی کسی سے کہے گا بھی اپنے کو، جس کے پاس روشنی تھوڑی ہوگی وہ دوسرے کو کہے گا کہ میرے ساتھ ذرا معاونت کرو، تو وہاں ان کو کوئی معاونت نہیں ملے گی روشنی کے حوالے سے. اپنی اپنی روشنی جو ہے نا. اب جتنا کسی کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے اتنی اعلیٰ روشنی ہے، جتنے اچھے اعمال ہیں اسی طرح کا اس کی روشنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کو جو روشنی ملے گی وہ مدینے سے صنعاء تک ہر چیز کو جو ہے وہ واضح کرتی جائے گی. تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر رات کے وقت آپ نے ڈرائیونگ کی ہے تو اب لائٹ اگر آپ کی گاڑی کی کم ہے تو آپ کو دقت ہوتی ہے، لائٹ آپ کی تیز ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. چھوٹی لائٹ بھی بعض اوقات موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے آدمی، یا لائٹ ویسے ہی گاڑی کی بھی کم ہوتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے. تو اب جس کی لائٹ جو ہے وہ ایسی ہے وہ تو جائے گا سمجھ لیں کہ دوڑتا ہوا جنت. بس وہ لائٹ کی روشنی میں جنت تک پہنچنا ہے. اب اگر ایمان کا وہ لیول نہیں تھا، ایمان کمزور تھا، اعمال صالحہ کا بھی وہ لیول نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کا عمل ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے پھر لائٹ بھی تھوڑی ملے گی. تو تھوڑی ہوتی ایسے بھی ہوگا کہ کسی آدمی کو وہ جو ہمارے کہہ دیتے ہیں جی چلے جی کلمہ تو پڑا ہوا ہے، وہ بھی اصل میں اگر دل کے اندر ایمان کی کوئی وہ رائی ہوئی تو زبان کی بات نہیں ہے، دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ رائی کے دانے کے اعتبار سے روشنی مل جائے گی. وہ بے شک جگنو جو ہے ایک ہاتھ سے بھاگتا جاوے کہ بھئی وہ چلو جب پر کھولے گا تو کچھ پتہ لگ جائے گا، تو بند کرے گا تو اندھیرا ہو جائے گا. وہ اس طرح جو ہے نا وہ سفر کریں گے. آگے تو وہی بڑھیں گے جن کے پاس کسی نہ کسی درجے میں روشنی ہے. اچھا، اب خطرہ ہے ویسے تو جن کے پاس زیادہ روشنی ہے وہ بھی شکر کے لیے اللہ کو پکارتے جائیں گے نا. لیکن جن کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے وہ پتہ نہیں ابھی جو ہے نا وہ چند قدم آگے جا کے بجھ جائے یا اس سے آگے بجھ جائے، ان کو یہ پریشانی ہوگی نا. تو پھر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اور ان پر سمجھ تو گئے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن اس وقت مغفرت مانگیں گے، معافی مانگیں گے. اس وقت توبہ کی طرف آئیں گے، لیکن وہ توبہ کا وقت گزر گیا ہے. توبہ کا وقت یہاں ہی ہے. اور بلکہ وہ جو ہے نا وہ سورہ الحدید کے اندر تو پھر اسی طرح ہے قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے واپس جاؤ دنیا میں. یہ روشنی وہاں ہی پوری ہوتی ہے، وہاں ہی ملتی ہے. یہاں تو تم وہاں سے جو لے کر آ گئے وہ یہاں تمہیں جو ہے وہ ملے گا. تو یہ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور چل رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے جا رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دینا، ہماری روشنی کو ہم توڑ پہنچ جائیں، رستے میں ہی نہ بجھ جائے. تو اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہماری
مغفرت فرما دے. یعنی اب وہ توبہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ توبہ کا مقام نہیں ہے، توبہ تو دنیا میں تھی. انک علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اب اعتراف کر رہے ہیں. اور جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا یہ اللہ تو جو مرضی چاہے وہ مٹی دی چونڈی تو بھی بڑی بڑی بیماریاں دور کر دے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہاں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو اعتبار تو ہمیں اسی پر کرنا چاہیے نا. اعتبار ہمیں اسی پر ہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہ کیا کر سکتا ہے وہ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ صدر پاکستان قاتل کی سزا معاف کر سکتا ہے، تو لیکن آپ اس بھروسے پر بندہ قتل کریں گے کہ صدر پاکستان کے پاس اس کے پاس اختیار ہے، تمہارے حق میں وہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہے کہ اللہ کا اختیار ہے لیکن وہ اسے کب استعمال کرتا ہے؟ جب اس نے خود بھی کہہ دیا کہ میں نے یہاں استعمال نہیں کرنا. تو یہ زیادہ اعتبار والی بات ہے. یہ ہے کہ جی اس کے پاس اختیار ہے تو وہ کر لے گا اس وقت. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب یہ ایک بظاہر تو جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ جو موضوع جس طرح چل رہا تھا اس سے بالکل جو ہے وہ ایک منفرد بات جو ہے وہ آ گئی ہے. لیکن یہ سمجھ لیں جی وہ چونکہ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز مختلف لگتی ہے. آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ جو ہے وہ دیکھیں. اس معاشرے میں جو ہے نا پورا گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ پورے کا پورا گھرانہ کوئی ہوگا کہ پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہے یا پورے کا پورا گھرانہ جو ہے وہ مشرکین کا ہے. نہیں. اب اسی گھر میں کوئی آدمی ایمان لے آیا، کوئی بیوی ایمان لے آئی تو شوہر نہیں لایا، شوہر ایمان لے آیا بیوی نہیں لائی، کوئی اولاد میں سے لے آیا، کوئی اور عزیز و اقارب ایمان لے آیا. تو اب ظاہر ہے ایک طرف یہ ایمان ہے، دوسری طرف یہ رشتہ داریاں ہیں. تو آخر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ غیر مسلم ماں باپ، مشرک ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ یہاں بھی ہمارے اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہوگی، یقیناً آئی ہوگی. جب پہلے پہلے اسلام آیا ہے، اب کوئی سکھ میں سے مسلمان ہو رہا ہے تو اس کا باقی برادری تو نہیں ہو رہی. یا اب کوئی یہاں عیسائی ہیں، وہ عیسائی مسلمان ہو رہا ہے تو اس کے ماں باپ نہیں ہو رہا، اس کی باقی برادری نہیں ہو رہی. اب یہ بات کہ اب باقی برادری جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں، حقوق ان کے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین نے حقوق ان کے مقرر کیے ہیں وہ حقوق اس کے باوجود ادا کرنے ہوں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا. میرا بھائی، میری ماں، میرا باپ، میرا کوئی اور عزیز و اقارب میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کے حقوق میں نے جو ہے وہ دینے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے ہیں. اب اس میں ایک صورت اور بن جاتی ہے کہ میرا وہ عزیز، میرا وہ رشتہ دار، میرا باپ بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے دین کا ایکٹیو دشمن ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے تسلیم کر لیا، چلو جی یہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہو گیا تو یہ روے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اسلام کو یا آپ کے دین کو مٹانے کے لیے سرگرم ہے. اب کیا کریں؟ اب وہ رشتہ داری جو ہے، وہ تعلقات جو ہیں، وہ محبت الفت، وہ جو ایک خاندان میں ہونی چاہیے، خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ اس کا رویہ یہ ہے. اب ذرا دیکھیں نا
بدر ہوئی ہے نا، تو جو 313 ادھر کھڑے تھے سامنے کون تھے؟ انہی کے کوئی کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا کوئی اور برادری والا، وہی سامنے تھے نا۔ تو اب وہ حقوق جو ہیں، اب اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے منافقت ہے۔ اب اسی میں کچھ لوگ جو ہے وہ، اب دیکھیں اس کی کتنی واضح مثال ہے کہ منافقوں کا جب نام آتا ہے تو سب سے زیادہ نام جو ہے نا وہ عبداللہ ابن ابی کا آتا ہے، وہ منافقوں کا سردار ہے، اور اسی کا ایک بیٹا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخلص صحابی ہے۔ سورہ منافقون میں ذکر بھی آتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، جب ہم واپس جا رہے تھے نا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم ان کو جو نکال دیں گے مدینے سے۔ بہرحال وہ اور بات ہے، لیکن یہ میں اشارہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں ایک ہی گھر میں ایک مخلص مومن ہے اور دوسرا منافق ہے۔ اب یہاں اب رویے کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس طرح کی صورتحال کسی کی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شاید اس وقت جو ہے نا وہ اس سے دو چار نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اصول یہاں بتا دیا گیا کہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ان کے ساتھ پھر رویہ بدلنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں میں مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پر منافقوں کے لیے، کیونکہ کافر تو اب اعلانیہ کافر ہے، منافق جو ہے وہ اعلانیہ نہیں ہے، وہ اندر ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو پہچان رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے جو نہیں پہچان رہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو وہاں سورہ نساء کے اندر یہ مضمون آیا وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن جاتے ہیں، یعنی ایک منافقوں کی حمایت کرنے والا اور دوسرا ان کا مخالف، ان کو پہچان رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال پھر بن رہی تھی نا، تو اس میں یہ بتایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کریں، کافروں کے ساتھ، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات اگر یہاں تک پہنچ رہی ہے تو پھر ان کے ساتھ سختی کریں۔ واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں جی آگے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، گھرانوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ بات جو ہے نا وہ رہنمائی جو ہے نا وہ خاندان یا گھرانہ جو ہے نا اسی کے حوالے سے دی جا رہی ہے نا۔ تو اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ہر فرد جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی۔ ابھی میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد جو ہے اس کی ماتحت کوئی نہ کوئی تو آ جاتا ہے نا۔ ایک تو گھر کا سربراہ ہے، اس کا پورا گھر اس کے ماتحت ہے، پھر وہ ماں ہے، بچے پیدا ہو گئے تو وہ اس کے ماتحت ہو گئے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی اس کے ماتحت ہو گیا۔ تو اس طرح اب بڑوں کو چھوٹوں کے حوالے سے جو ذمہ داری پیچھے ہم نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ جو ہے ان کو بھی بچاؤ آگ سے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری سب نے ادا کرنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم
رائیم وکلکم مسئول عن الرعیت، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت جو ہے وہ ایک چرواہے کی ہے، اور ہر چرواہا جو ہے وہ جس طرح اپنی بکریوں کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے، اگر بکری کسی کھیت میں چلی گئی ادھر ادھر ہو گئی وہ جواب دہ ہے، تو اسی طرح تم میں سے بھی ہر ایک جو ہے اس سے سوال ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوال ہوگا اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن وہ جس پر اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو وہ پھر اپنا آپ ہی بھگتے گا۔ یعنی اس کی ذمہ داری بس اس حد تک تھی کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ کوئی آدمی کسی کو زبردستی تو جو ہے وہ کچھ کروا نہیں سکتا کسی سے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جب تک کوئی آمادگی خود نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ کوئی گھر والے جو ہے وہ یہی نہ سمجھیں کہ ہم اب بیوی بچے سمجھ لینا کہ ابے نے کل لینا نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا، یا بیوی سمجھے جی شوہر میرا ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا۔ یہاں اب کچھ گھرانوں کی اللہ مثال دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو گھرانوں کی مثال، لوط علیہ السلام کا گھرانہ اور نوح علیہ السلام کا گھرانہ، اور ان کی بیویوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں، ان کی گھر والیاں تھیں۔ فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں جی خیانت سے وہ ایک اس طرح کی بات بھی کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی اخلاقی برائی ان کے اندر جو ہے وہ ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی 25 سال کی عمر میں، اور آپ نے جو دعوت دی ہے وہ تو 40 سال کے بعد دی ہے نا، جب آپ کو اللہ کی طرف سے پتہ چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب آپ کو حکم دیا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو۔ اب وہاں تو بات یہ ہے کہ آ کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی نا۔ اگر اس کے کوئی برخلاف کوئی بات ہوتی خدا نہ خواستہ تو پھر وہی بات ہے، وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو گئی، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی پھر قدرتی بات ہے کہ جب بیوی ایمان نہیں لائی ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی لیول کی ہوگی، اس کا بھی کوئی اپنا ذہن ہوگا، وہ پھر نظریاتی طور پر قوم کے ساتھ ہے، عملاً وہ پیغمبر کے گھر میں ہے، اور نظریاتی طور پر جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ تو لہذا ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی باتیں اس حوالے سے جو کوئی ہیلپ اپنی قوم کی وہ کر سکتی ہوں گی، وہ بھی کرتی ہوں گی۔ وہ کئی دفعہ ہمارے جو آپ ایسا سمجھ لیں نا کہ مختلف ہمارے جو مسلک ہیں، کوئی اہل حدیث ہے اور کوئی بریلوی ہے، اگر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ گھر کے اندر جو ہے وہ نظریات اپنے اپنے ہوں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھر وہ اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے نا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی تھی۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، فلم یغنیانہما من اللہ شیئا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے یہ جو پیغمبر کی بیوی ہونا ہے یہ ان کے تحفظ کا سبب نہیں بنا، ان کے شوہر جو تھے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، کوئی تحفظ نہیں دے سکے اللہ کے مقابلے میں۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان کو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، بے شک تم
پیغمبر کی بیویاں تھیں، بلکہ یعنی ان کے گھر والیاں تھیں، ان گھرانوں میں سے تھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تمہارا جو گھرانہ ہے، پیچھے بات آئی ہے نا کو انفسکم واہلیکم نارا، تو یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو پھر ٹھیک ہے، جو نہیں سدھرا پھر وہ اپنا بھگتے گا، بے شک وہ کتنا ہی بیٹا بھی تھا نوح علیہ السلام کو، تو یہاں اس سے بھی قریب رشتہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اب اس کے مقابلے میں ایک اور گھرانہ ہے، وہ ہے فرعون کا گھرانہ. اب فرعون جو ہے وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ وہ پچھلی مثال جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے وہ دی ہے، اور یہ دیا ایمان والوں کو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ ایمان والوں کو مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. جس وقت اس نے دعا کی ہے میرے رب تو جنت میں میرا ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے عملوں سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے. اب دیکھیں یہ ایک وہ عورت. اب آپ کے غور کریں کہ دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی عیش آرام، یہاں معمولی قسم کا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کوئی عہدے دار جو ہے اس کے گھر میں عیش و آرام ہوتا ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں، تو اگر وہاں رشتہ ہمارا ہو رہا ہو، ہماری بچے بچی کا ہو رہا ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اب وہ فرعون جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے کون سی چیز کی اسے کمی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں اس کا ایمان ہے اور وہ وہاں بے چین ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں یہی صورتحال ہے وہ نوح کی بیوی کے ساتھ بھی، کہ وہ بیوی ایمان والی نہیں ہے، وہاں بے چین ہے ایمان والے کے گھر میں وہ، ٹھیک ہے نا. بیوی تو اس کی ہے، اور یہاں کیا ہے کہ ایمان والی جو ہے وہ بے چین ہے. ایک جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ تنگ ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور جو جنت کے اندر بڑے مقام پہ فائز ہونے والی عورتیں انہی میں وہ بھی ہے. تو گویا کہ اس کا شوہر جو ہے اس کا اپنا عمل ہے، جیسے وہ سورہ آل عمران کے اندر آیا من ذکر و انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی کے بھی عمل کا، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، اپنا اپنا ہر ایک کو پالے گا. اب آگے پورا گھرانہ ہی مسلمان ہے، ایمان والوں کا ہے، اور اس کی مثال دی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اور وہ مریم جو بیٹی تھی عمران کی، اللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس میں ہم نے جب وہ اپنی روح میں سے پھونکا. وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی. اب یہ مریم سلام علیہا کی والدہ جو ہیں، یعنی ایک ایسے سمجھ لیں پیغمبروں کا گھرانہ تھا. تو پیغمبروں کا گھرانہ تو وہ نوح علیہ السلام کا بھی تھا، لوط علیہ السلام کا بھی تھا، مطلب سارے سالے لوگوں کا گھرانہ تھا. تو اس میں جو عمران کی بیوی تھی اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ، وہ حاملہ تھی، انہوں نے دعا مانگی، یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ تو جو بھی مجھے بچہ دے گا میں اسے جو ہے وہ اپنی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ اس پر نہیں ڈالوں گی. ہوتا ہے نا والدین کو، وہ کہتے یار تینوں احساس سے پالیا ہوں تو سانو پوچھتا نہیں، اپنی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالوں گی، یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا. اور پھر وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہوئی، وہ وہاں پھر تفصیل سے یہ بات ہے. بہرحال انہوں نے اپنی منت کے طور پر بچی جو ہے وہ حوالے کر دی ہیکل کے. ہیکل اسی طرح جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے اسی طرح. اور وہاں اس وقت زکریا علیہ السلام جو ہے نا پیغمبر، وہ
اس کے جو ہے وہ چیف تھے ہیکل کے، تو پھر انہوں نے ان کی جو وہ پرورش کی، وہ مریم سلام اللہ علیہ کے رشتے میں خالو بھی تھے، تو ان کی وہ پرورش کے اندر جو ہے وہ چلی گئی۔ اور اب یہ بھی ایک گھرانہ ہے، یعنی یہاں گھرانوں کی مثال دے کر یہ یہاں سب سے مثالی گھرانہ جو ہے نا وہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مطلب اس طرح کا گھرانہ۔ تو فرمایا مریم ابنۃ عمران اللتی احصنت فرجها ونفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ یعنی اب اس میں سے مطلب یہ ہے کہ آدمی آرزو کرے کہ ہمارا گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آخری جو گھرانہ ہے یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ سارے ہی جو ہے وہ جن کا رجوع جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے، ٹھیک ہے، جہنم سے بچنے والے، جنت کے مستحق بننے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔